اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر بے حد و بے حساب درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وسیلہ سے آپ کی ازواج مطہرات پر، والدین پر، اولاد پر، فطرت پر اور آپ کے تمام صحابہ پر اور تمام مومنین پر بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے یہ رمضان المبارک کے مہینے کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت بیان کی تھی، اسی سے ربط کی وجہ سے آج جو موضوع سخن ہے وہ ہے مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے؟ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت اور فضیلت بیان فرمائی، اسی طرح قرآن کریم سے ہی ہمیں رہنمائی فرمائی کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اس میں اللہ رب العالمین نے مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ پچھلے جمعے تھا کہ کن لوگوں سے لی جائے یا کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض یا واجب ہوتی۔ اب جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ زکوٰۃ کا زکوٰۃ کو کہاں استعمال کریں، کن کو دی جائے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں، انما الصدقات، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے، للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو اس کو اکٹھا کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ عاملین یعنی زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے، عامل لوگ جو زکوٰۃ اکٹھا کرتے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کو اسلام کی طرف رغبت دیا جاتا ہے۔ وفی الرقاب، اور وہ لوگ جو غلامی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں چھڑوانے کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی۔ والغارمین، اور مقروضوں کے لیے قرضے ان کے ادا کیے جا سکتے۔ وفی سبیل اللہ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدین۔ وابن السبیل، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، کسی وجہ سے ضرورت مند ہو گئے ہیں تو مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔
واللہ علیم حکیم، اور اللہ بے انتہا لامحدود علم والا اور لامحدود حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جتنی بھی صفات ہوں گی، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور حکمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ آخر میں یہ آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنا اسم جلالت بیان کر کے پھر دو صفاتی نام جو علیم اور حکیم بیان فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ جو مصارف اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیے ہیں، اس کی جو بنیادی اور اصل حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن چند حکمتیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں فقیر کسے کہتے ہیں۔ فقیر کا معنی سمجھ لیں، فقیر ہر بندہ یہ مانگنے والا یہ فقیر نہیں ہوتا، یہ مانگنے والے اداکار ہیں، بھکاری۔ فقیر شرعی جو ہے وہ کیا ہے، یہ بات سمجھنی بہت ضروری۔ فقہ کے اندر شریعت میں فقیر وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس نصاب نہ ہو۔ نصاب یعنی کم از کم 52.5 تولے چاندی یا اس جتنا کوئی مال جو اس کی ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اسے فقیر کہا جاتا ہے، یعنی اس بندے کو اگر وہ سفید پوش بھی ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقیر شرعی۔ دوسرا ہے لفظ مسکین۔ مسکین کا معنی ہوتا ہے شریعت کے اندر فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، کھانے پینے کی چیزیں، مکان بھی ہو سکتا ہے، ضروریات زندگی کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ اگر صاحب نصاب ہے وہ فقیر نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ اگر صاحب نصاب ہو گیا تو اب اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، لے نہیں سکتا، اب زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہو گئی ہے اگر صاحب نصاب ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں، کچھ نہ کچھ ہے، بڑی مشکل سے گزارا چلتا ہے، تو وہ شرعی فقیر ہے۔ مسکین کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، نہ رہنے کی ہوں، حتیٰ کہ اس کے پاس تن کے کپڑے بھی انتہائی مختصر اور نہ، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ شرعی لحاظ سے جو فقیر ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور دوسری مساکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر کی تشریح میں نے بیان کر دی اور مسکین کی تشریح بھی بیان کر دی۔ اب جو تیسرا مصارف زکوٰۃ میں سے جو تیسرے ہیں وہ کون ہیں؟ عاملین۔ بادشاہ وقت نے، بادشاہ اسلام نے جن لوگوں کو زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر مأمور کیا ہو، یعنی ان کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا ہو، تو پھر
زکات کے پیسوں میں سے ان کی اجرت دی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی زکات اکٹھا کرنے والے جو بادشاہ وقت مقرر کرتا ہے، عامل جس طرح کوئی کام کرنے والے ہوتے ہیں، مزدوری سمجھ لیں، یہ اس کی اجرت اس میں سے ادا کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر الرقاب، جو غلامی کے اندر ہیں اور اس کا آقا، اس کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اتنا پیسہ دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یا کوئی زکات دینے والا جو ہے وہ اس کے بدلے میں زکات مالک کو دے کے تو اس کو غلامی سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے یہ جو نظام زکات بنایا ہے، اس میں فلاح کس کی ہے؟ انسان کی، مسلمانوں کی فلاح ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہے۔ جو مخیر حضرات ہیں ان کے لیے بھی فوائد ہیں، اور جو حقدار ہیں ان کے لیے بھی فوائد ہیں۔ انشاءاللہ 2-3 فائدے بعد میں عرض کروں گا، پہلے ان کی تشریح جو ہے میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو علم ہو کہ جو مصارف زکات ہیں ان میں سے جن لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے تو ان کا جو ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، والغارمین، اور جو مقروض ہیں، اگر کوئی قرضے دار ہے جس کے اوپر قرضہ ہے، اس کو قرضہ اتارنے کے لیے زکات دی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتائیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی مقروض ہے تو اس کو قرضہ اتارنے کے لیے زکات کے پیسے دینا جائز ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں مختصر تو میں یہ عرض کروں گا کہ علماء نے، مفسرین نے یہ 2 گروہ بیان فرمائے۔ ایک وہ جو مجاہد ہوتے ہیں، غازی ہوتے ہیں، جہاد کے لیے جو نکلتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ جو علم دین حاصل کر کے پھر اس کی ترویج و اشاعت کے لیے لگے رہتے ہیں، طلباء اور علماء۔ اس کے بعد ابن السبیل، یعنی مسافر۔ مسافر کا حکم یہ ہے کہ جو شرعی مسافر ہو، گھر میں وہ بہت امیر ہے تو یہاں کہیں سفر میں آیا ہوا ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، یا اس کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے، یا اس کا مال غرق ہو گیا ہے، تو اگر وہ زکات کے پیسے، اس کو کوئی زکات دینے والا زکات کے پیسے دے گا تو اس کی زکات ادا ہو جائے گی۔ اگر زکات دے گا تو زکات ادا ہو جائے گی۔ تو یہ جو 7 مصارف ہیں، مصارف زکات، یعنی جن کو زکات دینا جائز ہے، یہ 7 ہیں۔ یہ ان کی مختصر سی میں نے تشریح کر دی۔ یہ میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہیں بہت اہم ہیں۔ اس دور میں اگر اسلام کی روح سے، شریعت کے مطابق اگر مالدار زکات ادا کر دیں تو یہ غربت نہ رہے۔ اس کے زکات کے ادا کرنے والوں کے لیے جو فوائد ہیں اور جو لینے والوں کے لیے فوائد ہیں، وہ دونوں کے لیے۔ نمبر 1 تو زکات جب کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اس کی مال کی جو قربانی ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. مسلمان کو سب سے زیادہ جو پیاری چیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو محبت ہے، وہ کس سے ہے؟ اللہ سے. کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ رب العالمین نے یہ زکوٰۃ فرض کر کے مال سے محبت کو آزمایا ہے کہ مومن بندہ اپنے مال سے زیادہ محبت رکھتا ہے یا میرے ساتھ زیادہ محبت رکھتا ہے. جب بندہ اللہ کے عطا کرتا مال سے اور اللہ کے مخصوص اور مقرر کردہ نصاب کے مطابق اللہ کی یہ فرما برداری میں جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اس پر کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے. بظاہر تو مال میں کچھ کمی آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ آخرت میں ہمیں خزانہ ملنے والا ہے. اچھا، جب بندہ ایک اور میری ذہن میں ایک بات آ گئی حدیث مبارکہ میں کہ نمبر ایک، شکر جو ہے آدھا ایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکر جو ہے آدھا ایمان ہے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا صبر بھی آدھا ایمان ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو بھی حاصل ہوتی ہیں اور زکوٰۃ لینے والے کو بھی حاصل ہوتی ہیں. اور یہ کامل یقین ہے زکوٰۃ دینے والے کو جب اللہ مال عطا کرتا ہے تو وہ اس مال پر شکر ادا کرتا ہے، اور پھر جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، مال میں سے مال نکالتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لینے والا ہے جب اس کو مال نہیں ملا ہوتا تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے، اور جب زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ دینے والا دیتا ہے تو وہ لے کر اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے. یعنی دونوں کو اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے. ایک لحاظ سے کہ مال دینے والا جو ہے اس کی فقیر کی یا جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اس کی دنیا پر احسان کرتا ہے، اور جو حاصل کرنے والا جو لینے والا ہے وہ لے کر اس کی آخرت پر احسان کرتا ہے اور اس کو دوزخ کے عذاب سے بچنے کا مستحق بنا دیتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والوں میں وہ شمار ہو جاتا ہے. تو یہ اندازہ کریں کہ زکوٰۃ دینے والا بھی اور زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی دونوں محروم نہیں رہتے. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ دینے والوں پر یہ حکم لگایا ہے کہ وہ زکوٰۃ جو مستحق ہیں ان تک پہنچائیں، ان تک پہنچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا زکوٰۃ پہنچانا ان کی دنیا پر احسان ہے اور ان کا زکوٰۃ قبول کر لینا تمہاری آخرت پر احسان ہے. دنیا کے احسان سے بڑا آخرت کا احسان ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیسا نظام، کتنا پیارا نظام بنایا ہے. اس لیے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرما لیتا ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ میں پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تاخیر کرتا ہے، اگر وہ تاخیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا. اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور سال اس کا پورا ہو گیا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو پھر وہ گناہگار ہوگا. میرے دوستو، بزرگوں نے، علماء نے، مفسرین نے ایک بڑی اہم بات بھی لکھی ہے کہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں.
ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں اپنا پورا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو آدھا مال خرچ کرتے ہیں، ان کا دوسرا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے صدقے کا اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں صحابہ کرام کو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا صدقے کے اندر، نیکی کے اندر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے اپنا مال پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ محبوب علیہ السلام مسکرائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، پوچھا کہ اے ابو بکر، آج آپ اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب کچھ دنیا کا مال میں لے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ مقام، کہ وہ صدق کا جو مقام، کامل مقام پر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فائز ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس دن کے بعد میں نے سوچا کہ میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور ان کی نیکی کی جو سوچ اور ان کا جو عمل ہے، اس سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ اندازہ کریں۔ اور تیسرا درجہ، آخری درجہ، یعنی چھوٹا درجہ، انتہائی نیچے والا درجہ، وہ ہے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ 100 کا 100 ہی لوٹا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ 50، اور تیسرا درجہ 2.5۔ اگر کوئی بندہ یہ بھی خوشنودی سے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خوش دلی سے یہ ادا کرے گا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ چھوٹے درجے والوں کا بھی یہ مقام۔ تو میرے دوستو، یہ جو زکوٰۃ ہے، جن لوگوں پر فرض ہے، واجب ہے، وہ وقت سے پہلے، یعنی عید سے پہلے کوشش کریں کہ جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، ان میں اگر کوئی سفید پوش ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب سمجھ گئے آپ، 52.5 تولے چاندی یا اس جتنا کوئی مال اسباب، ایسا جو اضافی 1 سال تک اس کے پاس فالتو پڑا رہا ہو، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، ہمسایوں میں کوشش کریں کہ عید سے پہلے ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ اسی طرح منائیں جس طرح ہم مناتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح ہمیں
اس میں روزے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ جو تقویٰ اور طہارت کا حکم دیتا ہے کہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی صبر والے ہو جاؤ اور شکر والے ہو جاؤ۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے سارا دن صبر کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس کی نعمتوں سے جب روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ مومن کا کامل ایمان ہو جاتا ہے۔ شکر اور صبر سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مصائب پر، تکالیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ